بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں دی مین ہو واز ہاسپٹل، جیروم کے بارے میں۔ یہ ایک ہیومرس اور فنی یا آئرونیکل ایسے ہے جس میں ایک آدمی اسیوم کر لیتا ہے کہ جناب مجھے یہ بیماری ہے، پھر وہ ایک بیماری کے چکر میں جاتا ہے برٹش میوزیم، وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے اور بیماریاں ہیں۔ اب وہ جب اور آگے چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسے ڈھیر ساری بیماریاں، صرف ایک بیماری نہیں ہے، کون سی والی، ہاؤس میٹس نہیں کی، کہ وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتا، بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اندازہ کریں اس آدمی کا۔ پھر اس پریشانی میں وہ جاتا ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس اور جا کے اس کو سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہوا ہے، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا یہ بتانے میں کہ مجھے کیا کیا بیماریاں ہیں، بلکہ تم یہ سمجھ لو سوائے ایک بیماری کے مجھے باقی سب بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اس خبتی آدمی کا، یہ خبتی ہے، اور اس نے اپنے اوپر لے کے سارا مزاح کریٹ کیا۔ جو ریڈرز ہیں یا جو اس کو پڑھتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اور ہنسی جو ہے یہ انسان کی کنٹرول نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد اب ڈاکٹر جو ہے وہ بھی کچھ مزاحیہ حرکتیں کرتا ہے، اس کو سر سے ٹکر مارتا ہے۔ پھر اینڈ پہ کیا کرتا ہے، اس کو ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے۔ وہ نسخہ جو ہے وہ عجیب و غریب سا ہوتا ہے۔ وہ نسخہ جا کے وہ میڈیکل سٹور پہ دیتا ہے، وہ پھر اس کی انسلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ نسخہ میرے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ نسخے کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ چلیں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ اٹ واز مائی لیور دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر، یہ میرا جگر تھا جو خراب تھا۔ آؤٹ آف آرڈر کا مطلب ہے خراب ہونا۔ آئی نیو، میں جانتا تھا، اٹ واز مائی لیور، کہ یہ میرا جگر ہی تھا، دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر، جو خراب تھا۔ بیکاز، کیونکہ آئی ہیڈ جسٹ بن ریڈنگ پیٹنٹ لیور پل سرکولر، کیونکہ میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا پیٹنٹ رجسٹرڈ شدہ لیور پل جگر کی گولیوں کا سرکولر اشتہار۔ سرکولر اشتہار ہوتا ہے یہ جو پیمفلٹ ہوتا ہے۔ لیور پل جگر کی گولیاں، پیٹنٹ رجسٹرڈ شدہ، جو رجسٹرڈ گولیاں ہیں۔ ان وچ وار ڈیٹیلڈ، جس میں تفصیلات دی گئی تھی، دا ویریس سمپٹمز، مختلف علامات کی، بائی وچ اے مین کوڈ ٹیل، جن کی مدد سے ایک آدمی بتا سکتا تھا، when his liver was out of order، کہ کب اس کا جگر خراب ہوتا ہے۔ I had them all، مجھے وہ تمام علامات تھیں۔ اندازہ کر لیں اس بندے کا جی۔ It is a most extraordinary thing، یہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ But I never read a patent medicine advertisement، لیکن میں کبھی نہیں پڑھتا ایک رجسٹرڈ شدہ دوائی کے اشتہار کو without being impelled، کھینچے جائے بغیر، to the conclusion، اس نتیجے کی طرف، یعنی اس نتیجے کی طرف کھینچے جائے بغیر میں کبھی نہیں پڑھتا رجسٹرڈ دوائی کے اشتہار کو۔ that I am suffering from the particular disease، کہ میں اس خاص بیماری میں مبتلا ہوں۔ therein dealt within its most virulent form، جو therein، جس میں dealt with، نمٹی گئی ہے یا جو نمٹائی جا رہی ہے، in its most violent form، بڑی زہریلی شکل میں، یعنی میرے اندر وہ بڑی زہریلی شکل میں کام کر رہی ہے۔ the diagnosis seems in every case، ہر بیماری میں تشخیص نظر آتی ہے، to correspond exactly، میچ کرتی ہوئی، ملتی ہوئی، صحیح، exactly، بالکل اسی طرح، with all the sensations that I have ever felt، ان تمام احساسات کے ساتھ جو میں نے کبھی محسوس کیے ہوں۔ I remember going to the British Museum، مجھے برٹش میوزیم جانا یاد ہے، one day، ایک دن، to read up the treatment for some slight ailment، بیماری کا علاج پڑھنے کے لیے، of some slight ailment، for some slight ailment، کسی ہلکی پھلکی بیماری کا علاج پڑھنے کے لیے، of which I had a touch، جس کا مجھے تھوڑا سا ٹچ تھا، کسر تھی، میں اس میں مبتلا تھا۔
Hay fever, I fancy it was. सूखे का बुखार, मेरा ख्याल है यही बीमारी थी. I got on the book, मैं किताब लेके बैठ गया, and read all I came to read, और पढ़ डाला वो सब कुछ जो मुझे पढ़ने को मिला. And then, और फिर in an unthinking moment, एक बगैर सोचे समझे लम्हे में, I idly turned the leaves, मैंने निकम्मेपन से सुस्ती से औराक को पलटा. And began to indolently study diseases, और सुस्ती काहली से बीमारियों का मुताला शुरू कर दिया. जनरली अमूमी तौर पे, यानी अमूमी तौर पे मैंने बीमारियों का मुताला शुरू कर दिया. आई फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ. विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, वो कौन सी पहली बीमारी थी. आई प्लंज्ड इनटू, जिसमें मैंने गोता लगाया, जिसको मैंने शुरू किया. प्लंज इनटू, गोता लगाना. सम फियरफुल डिवेस्टेटिंग स्कोर्च, कोई खौफनाक तबाह कुन बीमारी थी. स्कोर्च वैसे कोड़े को कहते हैं, छांटा जो है. आई नो, मैं जानता हूँ. एंड बिफोर आई हैड ग्लांस हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, मैं जानता हूँ. एंड बिफोर आई हैड ग्लांस, और इससे पहले कि मैंने देखा हो, ग्लांस देखना, हाफ डाउन द लिस्ट, आधी लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, इब्तदाई अलामात की. इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, मुझ पे ये आश्कार हो गया, वाज़े हो गया. दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि ये मैंने अच्छी खासी जो है ना, ये बीमारी मुझे लग गई है. आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया मुंजमद होके, जम कर, विद हॉरर, खौफ से जम कर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया. एंड देन, और फिर इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की इंतहा में, आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा औराक को पलटा. आई केम टू टाइफाइड फीवर, मैं टाइफाइड बुखार पे पहुंचा. आई केम टू टाइफाइड फीवर, मैं टाइफाइड बुखार पे आया. रेड द सिम्टम्स, अलामात पढ़ी. डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किया. दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मुझे मियादी बुखार है. मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स, और ये मुझे यकीनन कई माह से है. विदाउट नोइंग इट, इसको जाने बगैर. वॉन्डर्ड, सोचा, हैरान हुआ. वट एल्स आई हैड गॉट, और मुझे कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है. टर्न्ड अप सेंट वाइट्सस डांस, मैं सेंट वाइट्सस डांस की तरफ मुड़ा. फाउंड, पाया, ये बीमारी है जिसमें इंसान के जो आसाब हैं वो खुद ब खुद हरकत करते हैं, कंट्रोल नहीं रहता. इंसान को अपने आसाब पे, अपने बाजुओं पे, हाथों पे, टांगों पे कंट्रोल नहीं होता, खुद ब खुद ही ये फड़कते रहते हैं. ये सेंट वाइट्सस डांस की बीमारी है. फाउंड, पाया. एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे तवक्को थी. दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे ये बीमारी भी है. began to get interested in my case, मैंने अपने केस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी. and determined, और पक्का फैसला किया, मुसम्मम इरादा किया. to sift it to the bottom, कि मैं इसको पैंदे तक छानूंगा. sift it, छानना होता है. and so started alphabetically, लिहाजा मैंने हरूफ तहज्जी के हिसाब से शुरू कर दिया. read up again, दोबारा पढ़ा. and learned, और जाना. that I was sickening for it, कि मैं इसके लिए मर रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, ये मुझे बीमारी लगने वाली है, मैं इसके लिए बेचैनी बढ़ रही है मेरे अंदर. and that the acute stage would commence in about another fortnight, और शदीद जो मरहला है बीमारी का वो शुरू होगा अगले 2 हफ्तों में. कमेंस का मतलब शुरू होना है, एक्यूट शदीद, स्टेज मरहला. ब्राइट्स डिजीज, ब्राइट की बीमारी. आई वॉज रिलीव टू फाइंड, मुझे सुकून मिला ये जानकर. आई हैड ओनली इन अ मोडिफाइड फॉर्म, ये एक तब्दील शुदा हालत में है. एंड सो फार एज दैट वॉज कंसर्न, और जहाँ तक उसका ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, मैं सालों तक जिंदा रह सकता था. कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, हैज़ा मुझे शदीद तरीन पेचीदगियों के साथ था. एंड डिप्थीरिया
I seemed to have been born with, اور خناک لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوں. I plodded conscientiously through the 26 letters. میں گزر گیا، مشقت کر کے گزر گیا through the 26 letters، 26 حروف میں سے. And the only malady، اور صرف ایک واحد بیماری، I could conclude، جس کا میں نتیجہ اخذ کر سکا، I had not got، جو مجھے نہیں لگی، was housemaid's knee، وہ ورم گھٹنا ہے. خواتین کی بیماری جس میں پاؤں بھاری ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. I felt rather hurt، اس سے مجھے قدرے تکلیف ہوئی. about this، اس کے بارے میں. at first، شروع میں اس کے بارے میں مجھے قدرے تکلیف ہوئی. it seemed somehow to be a sort of slight، یہ کسی طریقے سے ایک قسم کا ہلکا پن لگتا تھا. why hadn't I got housemaid's knee، مجھے ہاؤس میڈز کے ورم گھٹنا کی بیماری کیوں نہیں لگی. why this invidious reservation، یہ غصہ دلانے والا استحقاق کیوں، یعنی خواتین کو ہی یہ بیماری کیوں لگتی ہے. after a while، تھوڑی دیر بعد، however، تاہم، less grasping feeling prevailed، کم گرفت میں لینے والا احساس جو ہے وہ چھا گیا. I reflected، میں نے سوچا، that I had every other known malady، کہ مجھے ہر ایک مشہور جانی پہچانی بیماری ہے. ان دا فارماکالوجی، علم الادویہ کے میدان میں، علم الادویہ میں. اینڈ آئی گرو لیس سیلفش، اور میں کم خود غرض ہو گیا. اینڈ ڈٹرمنڈ، اور پکا فیصلہ کیا. ٹو ڈو ود آؤٹ ہاؤس میڈز نی، اور میں نے عزم کر لیا کہ میں گزارا کر لوں گا ہاؤس میڈز نی کے بغیر ہی. نام بھی ہے تو خیر ہے. gout، گانٹھیا، in its most malignant stage it would appear، اپنی بہت زیادہ شدید سٹیج میں it would appear ظاہر ہوگا. had seized me، اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا. without my being aware of it، میرے باخبر ہوئے بغیر، یعنی مجھے علم ہی نہیں ہے کہ گانٹھیا نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور یہ ظاہر اپنی شدید حالت میں ظاہر ہوگا. and zymosis I had evidently been suffering with from boyhood، اور zymosis جس میں میں بظاہر مبتلا تھا لڑک پن سے ہی. there were no more diseases after zymosis کے بعد مزید کوئی بیماریاں نہیں تھیں. so I concluded، لہذا میں نے نتیجہ اخذ کیا، there was nothing else the matter with me، میرے ساتھ اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہی مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں.